تو بغیر مہر ادا کرے کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاتھ لگانا مطلب پہلے مہر پہ کرنا، مطلب پہلے شادی کرنا بعد میں ہاتھ لگانا، پہلے میرج بعد میں لو۔ اس کو الٹا کر دیے، پہلے لو بعد میں میرج۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کسی اور انسان سے نہیں بنایا، کیونکہ ان سے پہلے انسان تھا ہی نہیں زمین پر، ان سے پہلے کائنات میں انسان تھا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جنات تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپن سینئر ہے، اللہ سینئر ہے، اللہ سینئر ہے، تو اللہ سے اپن ڈرنا نہیں ڈرنا، اللہ ہٹو بول تو اپن ہٹ جانا۔ اللہ بول رہے بھائی دیکھو تم عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ پڑھنے آتے ہیں، یہاں رکھو بیٹھو وہاں بیٹھو بول کے بولتے ہیں، تو اپن کہاں بیٹھنا؟ پانچ بیٹھنا، یہاں بیچ میں بیٹھا تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن مجید میں دو طرح کے خطاب سے پکارا گیا، ایک یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، ایک یا ایھا الناس کہا گیا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس سے مراد ساری انسانیت مراد ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ساری انسان جسے آپ بولتے ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، تو یا ایھا الناس سے مراد سارے انسان مراد ہیں۔ مگر قرآن مجید میں اور ایک انداز کا بھی خطاب آیا ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد صرف مومن ہے، مسلمان ہے، اے ایمان والو۔ یہ دو طریقوں سے قرآن میں پکارا گیا ہے۔ تو اب یہ یا ایھا الناس کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اچھے مسلمانوں کی طرف اگر اس کے پکارنے کو جو ہے نا اگر جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو ہے نا اگر آپ غفلت میں ہیں تو جاگ جائیے، اگر آپ سو رہے ہیں تو اٹھ جائیے، ہم جو بات بول رہے ہیں اس کو سنیے۔ یہ مطلب اگر مسلمانوں کی طرف اس کو اگر جوڑ دیا جائے، اگر کافروں کی طرف یا ایھا الناس اگر جوڑ دیا جائے تو پھر یہ اللہ کا غضب ہے۔ اللہ ان کو بول رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا بول رہا ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غضب ہے۔ اگر ہماری طرف یہ لے لیا جا رہا ہے تو ہم کو یہ بول رہا جا رہا ہے بھائی کہ تم غفلت میں ہے، ذرا جاگو اور سنو ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو ہماری بات سنو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، غفلت سے جاگو، اتقوا ہم سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو خلق کیا ہے، یعنی پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے ہی ڈرنا، اور جو بندے اللہ سے نہیں ڈرتے نا وہ پھر ہر کسی سے ڈرنے لگتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے، تو اللہ سے اگر ڈرنے والے بن جائے تو پھر دنیا میں آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے دوسرے لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر کوئی بھی ایرا غیرہ نتو غیرہ جاتے جاتے ہم کو ڈراتے چلے جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے ڈریے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، 10 باتوں کی ایک بات۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہے، وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، بس یہی ہے ڈرنے کا مطلب۔ تقوی کا مطلب یہی ہے بھائی، صبح میں 5:30 5:15 جو بھی ٹائمنگ ہے فجر کی نماز کی، وہ ٹائم پہ آپ کو اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ بستر میں رہ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ بولو بھائی، ختم ہو گیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ انہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ٹائم پہ یہاں دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہاں دیکھو، جہاں نہیں دکھنا چاہ رہا آپ کو وہاں کو دکھو۔ نماز کے ٹائم پہ مسجد میں دیکھنا چاہ رہا تو مسجد میں دیکھو، کاروبار کے ٹائم پہ بازار میں دیکھنا چاہ رہا تو بازار میں رہو، گھر میں نہ رہو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بہت لوگ نماز پڑھتے مگر جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کاروبار بھی کرنا ہے نا، کاروبار کے ٹائم پہ کاروبار کی جگہ رہو، مارکیٹ میں رہو۔ مارکیٹ میں نہیں رہیں گے، گھر میں جا کے بیٹھیں گے تو پیسے کیسے آئیں گے، کمائی کیسا ہوں گی؟ تو جو ٹائم پہ جہاں رہنا ہے، جو ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں دکھیے، بس یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، تم کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جان کون ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ تو آدم ہمارے کیا ہوئے؟ آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، ساری انسانیت کے والد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ان دونوں کا نکاح ہوا، پھر اس سے کثرت سے اولاد نکلی، بچے پھلے پھولے بڑے ہوئے، پھر دنیا یہاں تک آج تک آئی۔ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تھوڑا بول دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کسی اور انسان سے نہیں بنایا، کیونکہ ان سے پہلے انسان تھا ہی نہیں زمین پر، ان سے پہلے کائنات میں انسان تھا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جنات تھے۔ کون تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپن سینئر ہے، اللہ سینئر ہے، اللہ سینئر ہے، تو اللہ سے اپن ڈرنا نہیں ڈرنا، اللہ ہٹو بول تو اپن ہٹ جانا۔ اللہ بول رہے بھائی دیکھو تم عشاء پڑھ کے چلے جاتے، ہم اللہ پڑھنے آتے، یہاں نب کو بیٹھو وہاں بیٹھو بول کے بولتے اللہ، تو اپن کہاں بیٹھنا؟ وہاں بیٹھنا، یہاں بیچ میں بیٹھا تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ ایسا ہوا بہت لوگوں کے ساتھ، اس لیے جو ہے نا بیچ میں نہیں بیٹھنا۔ وہ لوگ اپنے سے سینئر ہیں، اپنے لوگوں میں تھوڑے شریفاں بدماشاں مسلمانہ غیر مسلمانہ کیسے، وہ لوگوں میں بھی وسیع ہے، مسلمانہ بھی ہے وہ لوگوں میں، غیر مسلمان بھی ہے، اس میں شریفاں بھی ہیں بدماشاں بھی ہیں۔ وہ بدماشاں ہیں جو رات میں اپنے کو ستاتے، اپنے بچوں کو ستاتے، جی ناپاک جنات ہیں۔ یہ اللہ آدم علیہ السلام سے پہلے تھے لوگ، کیا کر رہے تھے؟ مرڈرا کر لے رہے تھے، مار لے رہے تھے، خون خرابہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو جو نا ڈسٹرب فساد مچا رہے تھے، وائلنس کر رہے تھے۔ تو فرشتے آ کے بولے اللہ تعالیٰ یہ مخلوق کیا تو بھی کر رہی، تو اللہ تعالیٰ بولا ان لوگوں کو ہٹا دو، زمین میں سے ہٹا دو ان لوگوں۔ تو فرشتے کیا کرے؟ پورے جنات کو ایک جگہ جمع کر کے ان لوگوں کو نکال کے آبادی میں سے، زمین میں سے ان لوگوں کو نکال کے، لکڑی لے کے بھگاتے نہیں ویسا، پوروں کو بھگا کے پوروں کو پہاڑوں میں جنگلوں میں وہاں لے جا کے ڈال دیا، ڈال کے زمین پاک صاف کر دی۔ اب ان لوگوں کا بسیرا بھی یہی ہے، وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں سوراخوں میں زیادہ رہتے ہیں لوگ۔ اچھے لوگ تو اچھی جگہ رہتے، ان لوگوں میں جو ناپاک جنات ہیں وہ لوگ سوراخوں میں رہتے۔ اسی لیے بہت لوگوں کو باضابطہ یہ بولا جاتا کہ جہاں ہول دکھانا ہول میں یورین پاس نہیں کرنا۔ ہول کچھ بھی سوراخا رہتے زمین پہ، اپنے نوجوان بچے کیا کرتے؟ جا کے وہ ہول میں کرتے پیشاب، نہیں کرنا، وہ کرنے کی جگہ ہے، نہیں کرنا، اس میں کرتے، اس کے اوپر گرتا، انہیں خاموش بیٹھتا، چلو تمہارے ساتھ میں بھی آتا ہوں بول کے آتا ہوں، انہیں اپنے ساتھ آ گیا تو پھر پریشان ہو جاتے۔ اسی لیے اپنے کو کیا بولا گیا؟ باتھ روم کو جانے سے پہلے ٹوپی پہنو۔ بہت لوگوں کو دیکھا میں باتھ روم کو جانے سے پہلے ٹوپی نکال کے باہر رکھ کے جائے، ٹوپی پہن کے جانا ہے، نہیں پہن کے رہے تو ٹوپی پہن کے جانا۔ باتھ روم کو گئے جب لنگے سر رہے تو انہوں بیٹھ جاتے سر کے اوپر، ٹوپی پہن کے رہے تو نہیں آتے ساتھ میں، اور بول کے جانا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبث اور خبائث ناپاک جنات سب سے میں تیری پناہ مانگ کے جا رہا ہوں، یہ بول کے جانا، ورنہ اس جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے اور ساتھ میں اپنے واپس آ جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو ہٹا دو، تو پوروں کو ہٹا دیا، زمین صاف ہو گئی۔ اس کے بعد انسان کو بنانے کا پروسیس شروع ہوا۔ وہ پروسیس ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لاؤ، ہم اس سے انسان کو بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گئے، مٹی لائے، مٹی بولی کہ میں نہیں دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں دیوں گی پھر میرے اوپر ظلم کرتے، میرے اوپر تماشا کرتے، میں نہیں دیتی ہوں۔ تو فرشتے آ کے اللہ سے بولے کہ اللہ ہم تو پوچھے تھے اس کو مگر انہوں نے نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجے، جبرائیل تم جاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کے بولے تو جو نا مٹی سے مٹی پوچھے تو پھر مٹی وہی جواب دی۔ تو حضرت جبرائیل بولے یہ اللہ کا حکم ہے، تو مٹی خاموش ہو گئی۔
پھر حضرت جبرائیل مٹی نکالے زمین سے، ایک ہی جگہ سے نہیں لیے، ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی لیے، جیسا کہ انڈیا سے تھوڑی لیے، سمجھانے کے لیے بولو، وہ زمانے میں انڈیا کچھ بھی نہیں تھا، سمجھانے کے لیے انڈیا سے تھوڑی لیے، ویسٹ انڈیز سے تھوڑی لیے، تو یہاں کی مٹی کالی گوری دو بھی ہے، ویسٹ انڈیز کی کالی ہے، تھوڑی امریکہ سے لیے، فارن کنٹری سے، وہاں کی مٹی گوری رہتی ہے، تھوڑی ادھر سے لیے، تھوڑی ادھر سے لیے، ہر جگہ سے لیے، تو کالی مٹی، وہ مٹی، یہ مٹی، ہر جگہ کی مٹی پوری ایک جگہ مرج ہو گئی، جمع ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے لے جا کے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اوپر پھر پانی ڈالا، کئی سالوں تک پہلے غم کا پانی ڈالا، خوشی کا پانی نہیں، کون سا پانی؟ غم کا پانی کئی سالوں تک ڈالا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس لیے آدمی کے اندر خوشی سے زیادہ غم رہتا، غم انسانی فطرت ہے، ساتھ غم بائی برت آتا ہمارے ساتھ، خوشی اور غم، کبھی خوشی کبھی غم، یہ اپنے ساتھ بائی برت آتا ہے، مگر غم زیادہ رہتا، خوشی کم رہتی، خوشی کم رہ کے غم زیادہ ہے تو اتنے گناہ ہو رہے، سمجھ رہے بات آپ؟ اگر اس کا ریورس رہتا تو دیکھو، شادی 4 دن کی ہے مگر تماشا 40 دن کا ہے، شادی کتنے دن کی ہے؟ 2 دن 4 دن کی ہے شادی ولیمہ، مگر تماشا 40 دن کا ہے، خوشی کم ہے تو اتنا گناہ ہو رہا، غم زیادہ ہے تو اتنا گناہ ہو رہا۔ اگر خوشی زیادہ ہوتی اور غم کم ہوتا تھا نا، آدمی اور بے باک ہو جاتا تھا اور نڈر ہو جاتا تھا، میں جو بھی وہ بولتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو آپ، غم کا پانی پہلے کئی سالوں تک ڈالا اس کے اوپر، پھر اس کے بعد کم سالوں تک پھر اس کے اوپر خوشی کا پانی ڈالا، پھر وہ پانی کو مٹی کو دونوں کو ملا کے چھوڑ دیے، کئی سالوں تک ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، بجائے تو آواز آ رہی تھی، چھوڑ دیے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ نے جب چاہا، اللہ کا جب ارادہ ہوا، اللہ نے انسان کے پتلے کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، کتنا بنایا؟ 60 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا۔ 60 ہاتھ لمبا، وہ تو کتنے فٹ ہوتا کہ اپنے فٹا گننے نہیں آتے میرے کو، 60 ہاتھ لمبا ایسا، 40 ہاتھ چوڑا، کتنے لمبے تو ہوں گے آدم علیہ السلام؟ 60 ہاتھ لمبے، 40 ہاتھ چوڑے۔ پھر آپ لوگ بولیں گے مول صاحب جیسے باپ ویسے بچے، پھر اپن اتنے لمبے کئی گنی ہیں، 60 ہاتھ لمبے 40 ہاتھ چوڑے کئی گنی، اپن نیتے دیتے ہیں، مجبوری کو ہیل والی چپل پہننا پڑ رہا، ہاں، اور دبلے پتلے۔ تو حدیث شریف ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آتے رہیں گی، لوگوں کی ہائٹ کم ہوتے رہیں گی۔ 100 سال پہلے کے لوگوں کی دیکھو یہ ہائٹ نہیں تھی جو اب ہماری ہائٹ ہے، اللہ لمبے چوڑے شدے ایسا رہتے تھے، دیکھے تو گھبراتے تھے لوگ۔ مکہ مسجد بننے کے ٹائم پہ کرینا تھے کیا؟ کرین تھی، JCB تھی، آدمیاش لمبے تھے، اٹھا کے پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہ جو پرانے جتنے 400-500 سال پہلے لمبے چوڑے مضبوط لوگ، قیامت جیسے جیسے قریب آئیں گی نا، لوگوں کی ہائٹ کم ہوتے جائیں گے۔ اور ایج کتنی تھی آدم علیہ السلام کی؟ 1000 سال۔ کتنی؟ 1000 سال۔ تو جیسے جیسے قیامت آتے رہیں گی، حضور فرماتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی عمر بھی کم ہوتے رہیں گی۔ تو قیامت کے قریب کیا کم ہو رہا؟ ایج اور ہائٹ، 2 چیزیں کم ہوتے جا رہی ہیں، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اب اپن یہ جنریشن میں ہے تو اپنی یہ ہائٹ ہے، آگے جیسے جیسے قیامت آتے رہیں گی، لوگ اور گڈے رہیں گے، چھوٹے گڈے رہیں گے۔ اور اب جو نا منیمم جو ایوریج جو فی الوقت جو ایج چل رہی نا، 60 to 70 چل رہی ہے پریزنٹ مارکیٹ، نیو مارکیٹ ہے یہ، 60 to 70 چل رہی ہے۔ پہلے 80 to 90 تھی، اس سے پہلے 90 to 100 تھی، اس سے پہلے 100 to 110 تھی، مگر اب جو مارکیٹ چل رہی ہے اپڈیٹ مارکیٹ 5G کی، 60 to 70 ہو۔ اب تھوڑا اور آپ آگے جائیں گے، 10-15 سال اور آگے جائیں گے نا، تو 50 to 60 ہو جائیں گی۔ ایسا قیامت کے قریب ایج کم ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اتنا لمبا کر کے پیدا کرا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، روح اندر گئی، پھر واپس آئی اور بولی کہ اللہ اندر تو بہت اندھیرا ہے،
اچھا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آدم علیہ السلام کو جب بنایا نا، مطلب پتلا جب کھڑا کر دیا تو جو ہے نا اس کے اوپر ابلیس شیطان جو تھا نا، وہ پہلے جو نا عزازل تھا اس کا نام، انہیں آیا آ کے بولا یہ کیا ہے بھائی، عجیب دکھ رہا ہے انہیں، بول کے نے تھوک دیا. کہاں تھوکا؟ پیٹ کے اوپر تھوکا. آدم علیہ السلام کے پتلے کے پیٹ کے اوپر تھوکا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ پیٹ کے جگہ کی مٹی نکال دی ہوگی، مٹی نکال کے اس مٹی سے کتے کو بنائے. اس کو بنائے. آپ روزمرہ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، آپ سے اٹیچ ہو کے جو رہتا وہ کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے؟ کتا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے سے زیادہ اٹیچ ہو کے رہتا ہے. ایک بار آپ اس کو روٹی ڈال دو پھر انہیں آپ کی چوکٹ نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کی پیدائش کے اندر جو مٹی ہے وہ انسان سے نکالی گئی ہے، مگر اس کی مٹی کے اندر کس کا تھوک ہے؟ ابلیس کا تھوک ہے. تو اسی لیے اس کو گھر میں نکو رکھو بولے. کس کو؟ کتے کو گھر میں نکو رکھو. اگر وہ گھر میں رکھیں گے تو پھر جو ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. سیکیورٹی کے طور پر آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، کوئی گودام ہے آپ کا، کوئی دکان ہے آپ کی جہاں پر چوراں آ سکتے، ایسا کچھ بھی اگر ہے تو آپ سیکیورٹی کے لیے اگر اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو علماء اس کی اجازت دی ہے، ایز اے سیکیورٹی دیکھ بھال کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کو. تو پھر وہ جو مٹی نکالے آدم علیہ السلام کے پتلے سے، وہ مٹی کی جگہ سوراخ پڑ گیا. اس کو اپن ناف بولتے، اردو میں بمی بولتے ہیں، اپن اس کو ناف بولتے. وہ سوراخ جبھی سے بنا، تو آج تک بھی اپنے کو پیدائشی طور پر جو نا وہ ناف رہتا، وہ ہول رہتا. اس کے بعد جو روح ڈالے تو روح باہر آ کے بولی اندر اندھیرا ہے میں نہیں جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، اس پتلے میں اجالے کے لیے، روشنی کے لیے اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو اب پورا جسم جگمگانے لگا. مطلب یہ ہے ہمارے اندر جو جان ہے وہ روح ہے. روح بھی تب آئی جب پہلے نور مصطفیٰ آیا. تو مطلب کیا بنا، ہماری روح بھی نور مصطفیٰ کی محتاج ہے. سب کچھ محتاج ہے اپن، ہماری روح بھی نور مصطفیٰ کی محتاج ہے. پہلے روح گئی اندر، پہلے جو نا نور آیا پھر بعد میں روح گئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، بعض لوگ بولے اوپر سے نیچے جان آ رہی تھی، بعض لوگ بولے نیچے سے اوپر جان جا رہی تھی. انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر روح جو جا رہی تھی تو نیچے سے آ رہی تھی. جو لوگ بولے وہ بولے کہ جو نا کھڑے ہونے کی کوشش کرے آدم علیہ السلام، مگر نہیں ہو پایا. اوپر سے آئی جو لوگ بولے، وہ لوگ بولے کہ جو نا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی. تو انہوں بولے الحمدللہ، اللہ کے حکم سے بولے الحمدللہ. سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی. اب اس کے الگ بہت فائدے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا. پورا آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں رہو، کلوا واشربوا ہنیئا ولا تقربا هذه الشجرہ، کھاؤ پیو مزے میں رہو، یہ جھاڑ کے قریب مت آؤ. جس جھاڑ سے ہم آپ کو منع کریں وہ جھاڑ کے قریب مت آؤ. آدم علیہ السلام جنت میں گئے، کھاتے پیتے مزے میں رہے. کئی سال نکل گئے اس میں. تھوڑا ان کو بور محسوس ہونے لگا، یعنی اکیلا پن محسوس ہونے لگا. ویسے تو جنت میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے وہ ہو، مگر وہ اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کرنے لگے ہوں. تو ایک مرتبہ سو رہے تھے کہ اللہ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پھسلی سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. کس کو؟ حوا علیہ السلام. مطلب کیا ہے، حوا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ الگ مٹی نہیں لایا، ایک مٹی سے مرد کو ایک مٹی سے عورت کو، ایسا نہیں بنایا. عورت جو ہے نا مرد کے جسم سے نکلی ہے. ایک پھسلی نکالے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی نیند کی حالت، جب وہ سو رہے تھے جنت اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، ایک پھسلی نکالے، اسی پھسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنا. عورت کے پیچھے زیادہ ٹارچر نہیں کرنا. جس دن عورت فریم میں سے باہر نکل جاتی نا، پھر پوروں کو توڑ دیتی، خود بھی توڑتی، پوروں کو بھی توڑ دیتی، خاندان ادھر کا ادھر ہو جاتا. پھر روڈ پہ زندگی آ جاتی. انہیں سن رہی نہ کیسا بھی مرد میچ آدمی بول کے جو نا اس کے سامنے پہلوانی دکھانے دیں گے تو سہتی بیچاری، جتنا سہنا ہے سہتی، ظلم سہتی، مارا کھاتی، گالیاں سنتی، سب کرتی.
جس دن فریم میں سے نکلتی نا عورت, اس دن پہلوان بھی رہے تو خاموش بیٹھ جانا پڑتا, وہ نوبت نہیں آنے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈی سے, پھسلی کی ہڈی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پھل کا واقعہ ہوا, پھر وہاں سے دونوں کو جنت سے اتارا گیا, دونوں دنیا میں آئے, الگ الگ جگہ پہ اترے, بعد میں ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے, حوا علیہ السلام ان کو دکھے تو نیند میں سے اٹھ کے بولے, ارے یہ تو سیم میرے جیسا دکھ رہے ہو, کچھ نئے دکھ رہے, سیم ٹو سیم چہرہ ہو رہا سیم ہے دونوں کا. تو ایسا ہاتھ لگانے گئے تو اللہ تعالیٰ بولے ہاتھ نہیں لگانا آدم, پہلے اس کا مہر ادا کرو, اس کے بعد اس کو ہاتھ لگاؤ. تو بغیر مہر ادا کرے کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ بولنا چاہ رہے. ہاتھ لگانا مطلب پہلے مہر پہ کرنا, مطلب پہلے شادی کرنا بعد میں ہاتھ لگانا, پہلے میرج بعد میں لو. اس کو الٹا کر دیے, پہلے لو بعد میں میرج, ایسا نہیں. سیدھا کیا ہے, پہلے میرج بعد میں لو. شادی ہونے کے بعد کتنی محبت کرتے کرو, شادی سے پہلے محبت نہیں. آدم علیہ السلام ٹچ کرنے گئے, بولے نہیں پہلے مہر پے کرو. بولے اللہ میرے پاس کیا ہے پے کرنے کے لیے, میں تو جنت میں یہاں ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولے تمہارے پاس ہے کچھ, میں کچھ بتاؤں گا تمہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ درود پڑھو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ درود پڑھے. الحمدللہ ہم درود کے مہر کے بدلے پیدا ہوئے, ہم حلالی مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہماری خون میں ہے درود پڑھنا, کیونکہ ہماری سٹارٹنگ کی درود ہے جی. تو جو ہے نا آدم علیہ السلام 17 مرتبہ درود پڑھے, وہاں نکاح ہوا ان کا حضرت بی بی حوا سے. پھر اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد ان کو بچے ہونے لگے. کیسا ہوئے بچے, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, بہت زیادہ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے. یعنی آدم علیہ السلام کی بیوی کو, حضرت آدم کو ایک ٹرپ میں 2 بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر سیکنڈ ٹرپ میں 2 بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. تو نکاح کیسا ہوتا تھا یہ لوگوں کا, پہلے والا لڑکا دوسری والی لڑکی, دوسرے والا لڑکا پہلی والی لڑکی, ایسا ہوتا تھا. یعنی اس دور میں بھی بہن سے نکاح حرام, یہ پاس لحاظ رکھا گیا, جبکہ پاپولیشن نے نہیں تھی. سمجھ رہے آپ میری بات, نہیں سمجھ رہے, جبکہ کوئی اور انسان بھی نہیں تھا بھائی, مگر اس دور میں بھی یہ پاس رکھا گیا کہ اپنے ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی اس سے نکاح نہیں کرا اللہ تعالیٰ. وہ سگی بہن ہو گئی نا بھائی, ایک ساتھ میں جو پیدا ہوئے سگی بہن ہو گئی, اس سے نکاح نہیں کرا. سیکنڈ ٹرپ میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا, دوسری ٹرپ کی لڑکی پہلے ٹرپ کا لڑکا, دوسری ٹرپ کا لڑکا پہلے ٹرپ کی لڑکی, ایسا نکاح ہوتا تھا. پھر یہ دونوں شادیاں کرتے تھے, پھر ان کے بچے ہوتے تھے, پھر یہ دونوں کرتے تھے, پھر ان کے بچے ہوتے. اس طرح بچے ہوتے 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 پوری آبادی آگے بڑھی.